میں اپنے محلے میں ٹہلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، عبد القادر بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق کی محبوب۔ یہ داستان تقریباً 30% لوگوں کو یاد ازبر ہوگی، ریورس کرتا ہوں، سنیں آپ۔ کہتے ہیں اے میرے مولا، کیسی آواز ہے؟ آواز آئی، اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ عاشق کی محبوب۔ سرکار غوث اعظم روتے ہوئے گھر واپس آئے، اپنی ماں کی گود سے لپٹ گئے، لپٹ کے بولے امی ابھی ابھی آواز آئی ہے۔ بولے کیسی آواز آئی ہے؟ بولے آواز آئی ہے اے عبد القادر بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ عاشق بنے گا کہ محبوب بنے گا؟ آپ کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے عبد القادر، قریب میں ایک درویش رہتا ہے، جا کے اس سے پوچھو کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں، عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ حضور غوث پاک اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ غوث پاک نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا ہے، بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ یہ آرٹ سائڈ کی سائنس سائڈ، تو بی ایم ایس چاہتا ہے کہ ایم بی بی ایس چاہتا ہے، تو انٹر کے بعد ادھر ڈاکٹریٹ کی طرف آنا چاہتا ہے کہ ایل ایل بی کرنا چاہتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ عاشق بننا چاہتا ہے کہ محبوب بننا چاہتا ہے؟ اس درویش نے کہا اے عبد القادر واپس چلے جاؤ، کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں راتیں میری بڑی رو کے گزری، صبح ہوئی جلدی سے اٹھا، ماں سے اجازت لی، میں دوڑا ہوا اسی گندگی کے ڈھیر پہ گیا جہاں وہ درویش بیٹھا ہوا اللہ 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 کے نعرے لگا رہا۔ جب میں گیا تو جگہ وہی تھی لیکن وہ نہیں تھا۔ میں نے کہا لوگوں سے بھائی وہ کہاں چلے گئے قلندر جو یہاں پر رہتے تھے؟ لوگوں نے کہا وہ کل مر گئے۔ میں نے کہا کل مر گئے؟ بولے ہاں وہ مر گئے۔ میں نے کہا کیوں کیسے؟ بولے بس انتقال ہو گیا۔ بولے میں نے کہا ان کی مٹی کہاں ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، عشق قربانی مانگتا ہے۔ بولے پھر؟ بولے ان کے پیروں میں رسی باندھ کر کے انہیں گھسیٹ کر کے باہر پھینک دیا گیا، چیل کوے ان کی لاش کو کھا رہے ہیں، اللہ کا ولی ہے وہ۔ میرے گھر پہ کتاب رکھی ہے، چلیں میرے ساتھ یا بعد میں آئے، اس میں یہ تک لکھا ہوا ہے کتے تک ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے۔ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، رسوائیاں جھیلنی پڑتی ہیں، آزمائش کی راہ کا مسافر بننا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کسی کو ولایت کی سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ یہ 600-700 روپے کلو کا گوشت کھا کے نمازیں چھوڑ کر کے آپ ولایت کی پوسٹ پر ہم اور آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ محنتیں کرنے والوں کو اپنی راہ کا مسافر بناتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرمایا اچھا وہ ہے کہاں؟ بولے اس کے پیر میں رسیاں باندھ کر اسے پھینک دیا گیا۔ سرکار غوث اعظم کو جلال آ گیا، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اس کی لاش کو چیل کوے نوچ کے کھا رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے دیکھا تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا اے مرد خدا، مردہ پڑا ہوا ہے، تو نے کل مجھ سے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور کل ہی تم نکل گئے۔ ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا، ولی وعدہ وفا کرتا ہے، وعدہ شکن نہیں ہوتا، وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کل تو کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، اور آپ کل ہی نکل لیے۔ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر میں نے کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، تمہارا سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں عاشق بنوں کی محبوب بنوں؟ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی اے عبد القادر اگر محبوب بنو گے تو محبوب جو بنتا ہے اس کی ناز، اس کے نخرے بڑے برداشت کیے جاتے ہیں۔ جیسے داماد، محبوب کی ناز برداری کی جاتی ہے، محبوب کو لوگ بڑے لاڈ اور پیار سے رکھتے ہیں، محبوب کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کے جبہ و دستار کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کی جوتیوں کو لوگ چومتے ہیں۔ اور اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو اے عبد القادر دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑی ہوئی، کفن تک میسر نہیں آیا، ایک قبر کی جگہ بھی نہیں ملی، کسی نے فاتحہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور مجھے چیل کوے کھا رہے ہیں۔ محنتیں کرنی پڑتی ہے میرے دوستو، مرغ مسلم کھا کر کے اے سی میں سونا، ہیٹر میں سونا یہ آسان کام ہے، لیکن اللہ نہیں ملتا، محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ سمجھے آپ؟ میرے امام نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ معلوم کیا کیا؟ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا تو میں کتاب روتے روتے رکھ دیا تھا، میں آگے نہیں پڑھ پایا، بعد میں نے پڑھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے قلندر سن، نوچی ہوئی لاش سے سن، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔
رکھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جیسے میں گھر سے باہر نکلا نا، میری ماں نے کہا تعال عبد القادر، تعال تعال تعال، ادھر ادھر آ۔ غوث پاک پلٹے، فرمایا کیا بات ہے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے عبد القادر، تیرے باپ نے ایک تحفہ، ایک امانت میرے نام رکھی ہے، وہ تیری ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں وہ امانت کیا ہے؟ تو ماں کہتی ایک وظیفہ ہے جو تیرے باپ نے مجھے دیا تھا، کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر بڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ اسے دے دینا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں اپنی ماں کے قریب آیا، مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا۔ معلوم ہے یہ وظیفہ آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے مجھے بغداد شریف میں ایک بزرگ نے بتایا تھا۔ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں، جس بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا 25,000 غیر مسلموں نے انہیں دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ 25 لوگ پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو بتایا ہے، حقیقت یہی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبے، حضور اسے ریکارڈ کر لیں، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبے یا دن میں کم سے کم 111 مرتبے میری ماں بہنیں آپ بھی پڑھا کریں۔ معلوم ہے اس وظیفے کی برکت سے بہت لوگوں نے کہا آصف بھائی یہ وظیفہ اتنا شوٹ کرتا ہے کہ حضور غوث پاک کی خواب میں زیارت تک ہو گئی۔ لوگ کہتے اتنا مبارک وظیفہ ہے، بس غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے میری ماں نے وظیفہ بتایا تھا، آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔